أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم تقریر نمبر 13 وچ از تشدید کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ. پریویس کلاس میں تقریر نمبر 12 ہم سیکھے تھے وچ واز جزم سکون. جزم کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا جزم کو کس طرح سے پڑھیں گے، یعنی کہ پچھلے والے حرکات سے ملا کر پڑھنا ہے. اور ہم نے حمزہ ساکنہ کے بارے میں سیکھا تھا. حمزہ ساکنہ از نتھنگ بٹ حمزہ کے اوپر جب سکون یعنی کہ جزم آ جائے تو اسے حمزہ ساکنہ کہا جاتا ہے. اور اس کا رول تھا کہ جب بھی حمزہ ساکنہ آ جائے تو وہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یعنی کہ تھوڑا جرک کریں گے. اسی طرح ہم نے سیکھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو پڑھنے کا رول ہے. انشاءاللہ آج کا یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس وچ از تقریر نمبر 13 تشدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشدید، تشدید کو شد بھی کہا جاتا ہے. another name of تشدید. اب جس طرح سے سکون، جزم یہ دو نام تھے ایک سائن کے، اسی طرح تشدید کے دو نام ہیں which is تشدید اینڈ شد. تو اب دیکھتے ہیں کہ شد اور تشدید کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس حرف پر شد یا تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. ریممبر پریویس کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جس حرف پر سکون یعنی جزم آ جائے تو اس حرف کو ساکنہ کہا جا رہا تھا، یعنی کہ آفٹر دا ورڈ. اب فار ایگزامپل حمزہ کے اوپر سکون ہے تو حمزہ ساکنہ، نون کے اوپر سکون ہو نون ساکنہ، یا کے اوپر سکون ہو یا ساکنہ، واو کے اوپر سکون آ جائے تو واو ساکنہ. اس طرح سے وہ جو حرف ہے اس کو ساکن کہا جا رہا تھا. اسی طرح جس حرف پر شد یعنی کہ تشدید آ جائے، شد از نتھنگ بٹ دس سائن، یہ جو الٹا 3 ہے اسی سائن کو شد یعنی تشدید کہا جاتا ہے. اور جس حرف پر شد یعنی کہ تشدید آ جائے تو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے. جس طرح سے حرکات کوئی حرف پر آ جائے تو اسے متحرک کہا جاتا ہے، اینڈ تنوین کوئی حرف پر اگر آ جائے تو اسے منون کہا جاتا ہے. کوئی حرف پر سکون آ جائے تو ساکن کہا جاتا ہے. اسی طرح کوئی حرف پر تشدید یعنی شد آ جائے تو اسے مشدد کہا جاتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے شد یا تشدید والے حرف کو ہمیشہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ابھی ریممبر ہم نے پریویس کلاس میں دیکھا تھا جزم کے بارے میں، اور جزم کو دیکھا تھا کہ پچھلے والے حرف کے اوپر جزم ڈیپینڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے انڈیویجولی نہیں پڑھ سکتے بلکہ اسے پچھلے والے حرف یعنی کہ پچھلے والے حرکات سے ملا کر پڑھنا کمپلسری ہے، اور ایلس آپ نہیں پڑھ سکو گے. اسی طرح تشدید جو ہے یعنی کہ شد جو ہے اس کو بھی پچھلے والے حرف سے یعنی پچھلے والے حرکات سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے صرف پچھلے والے حرکات سے نہیں، جزم میں کیا تھا صرف پچھلے والے حرکات یعنی پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا تھا. That's it. That was the rule. لیکن یہاں پر جو ہے شد یعنی تشدید کو ایک تو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور اس خود وہ جو حرف ہوگا اس سے پڑھیں گے. ابھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. شدہ والے حرف میں دراصل دو ایک جیسے حرف ہوتے ہیں. ابھی آپ ایگزامپل دیکھو گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا یہ کیا بات ہے کہ پچھلے والے حرف کے ساتھ تو ایک مرتبہ پڑھیں گے، یعنی جس حرف پر شد آ جائے اس کو پچھلے والے حرف سے ایک مرتبہ پڑھیں گے، اور خود اس حرف سے یعنی اس کے اوپر جو سائن آ جائے وہ جو حرف ہوگا اس کی آواز سے بھی پڑھیں گے. پہلے حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف اس کے حرکات کے مطابق ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ ایگزامپل دیکھیں گے کہ آپ کو واضح ہو جائے.
تو یہاں پر جو ہے اب با کے اوپر شد یعنی تجدید ہے، اسی سائن کو تجدید یعنی شد کہا جاتا ہے. تو اس حرف پڑھتے وقت ہم حمزہ با زبر اب ایک تو حمزہ کے ساتھ ملا رہے ہیں اینڈ دین با زبر با، پھر خود اس کے اوپر جو حرکات ہے یہاں پر تو فتحہ ہے تو اس کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ رہیں گے. تو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس کو تجدید کا رول کہا جاتا ہے، یعنی کہ تجدید کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. کس طرح سے؟ ایک پچھلے والے حرف سے which is here، یہاں پر جو ورڈ ہے اس میں حمزہ ہے، حمزہ کے ساتھ 1 مرتبہ یعنی کہ اب، حمزہ با زبر اب ایک ہو گیا 1 مرتبہ، اینڈ دین با زبر با یعنی کہ خود سے با کے اوپر وہاں پر فتحہ ہے، با کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں تو بنے گا اب اب اب. 2 سائنس یعنی کہ 2 سائنس کو ملا کر تجدید بن رہی ہے، ایک تو سکون کے ساتھ اور ایک اس کے خود جو اس کے اوپر جو حرکات آ جائے اس کے ساتھ. اب فار ایگزامپل یہاں پر ابا کی جگہ با کے نیچے کسرہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ با کو ایک تو پچھلے والے حرف سے which is here حمزہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ با زبر اب ہو گیا، اینڈ دین با کے نیچے فتحہ ہو تو اس کو با کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے 1 مرتبہ. اب 1 مرتبہ ہو گیا. بی نیکسٹ سیکنڈ ورڈ اب بی، دونوں ملا کر تجدید کا حروف بن گیا. اب بی اب بی اب بی اس طرح سے. تو یہاں پر کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تجدید ہوتی ہے یہ سکون اور حرکات کا مجموعہ، یعنی کہ سکون پلس حرکات کو یہ تجدید تب بنتی ہے. ایک تو سکون آ جائے گا اور ایک حمزہ آ جائے گا، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا تجدید کو پڑھا جاتا ہے. اگر آپ سکون اور فتحہ کو پلس کر دیں تو آپ کو تجدید آ جائے گی. تو یہاں پر کیا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیں گے. ریممبر تجدید کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک پچھلے والے حرکات پچھلے والے حرف سے جس طرح سے سکون کو پڑھا جاتا تھا، اینڈ دین اس خود حرف سے جو اس کے اوپر حرکات ہو اس کے ساتھ اب اس طرح سے. ہوپفلی سمجھ آ گیا ہو. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ شدہ کو سختی سے یعنی کہ ایمفسس سے پڑھا جاتا ہے. ابھی اسے نرمی سے نہیں پڑھتے یعنی کہ اب اس طرح سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا نا، با کے اوپر تجدید نہیں لگے گی، با کے اوپر صرف فتحہ ہوگا. حمزہ زبر آ با زبر با اب اس طرح ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہے؟ تھوڑی سختی کرنا ہے بیچ میں، حمزہ اور با کو جب ساتھ میں پڑھیں گے اب 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 اس طرح سے، یعنی کہ تھوڑا ایک ملی سیکنڈ کا یہاں پر سٹاپ کرنا ہے. اب 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 اس طرح سے. تو کیا ہے؟ اگر آپ یہاں پر تھوڑی دیر نہیں رکیں گے، سختی نہیں کریں گے تو نارمل حرکات ہو جائے گا، یعنی کہ حمزہ زبر با زبر با اب اس طرح ہو جائے گا. اب چاہیے تو ہم حمزہ با زبر اب اینڈ دین ویل گو فار با زبر با اب اس طرح سے. اینڈ دین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نیکسٹ، آپ غور سے سنیے. نون اور میم مشدد ہو تو غنہ ہوگا. مشدد یعنی کہ ریممبر جس حرف پر شد یعنی تجدید آ جائے تو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے. تو نون اور میم مشدد یعنی کہ نون پر شدہ اور میم پر شدہ. میم یا نون پر شدہ یعنی تجدید آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا. ریممبر ان دا پریویس کلاس ہم نے غنہ کے بارے میں جب اخفا پڑھ رہے تھے تب بھی 1 مرتبہ ہم نے سیکھا تھا کہ غنہ کیا ہے. یہاں پر ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں. غنہ از نتھنگ بٹ یعنی ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنے کو غنہ کہا جاتا ہے. کتنی دیر؟ یوزلی 1 الف کے برابر اتنا مقدار آپ کو ناک میں آواز روکنی ہے، نون کی ناک میں آواز کو وہاں پر سٹاپ کرنی ہے تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے.
اور غنہ کب کریں گے؟ جب نون اور میم پر شد یعنی کہ نون اور میم پر تشدید آ جائے تو غنہ کریں گے. ایک مرتبہ ریویژن کر لیتے ہیں. اس تختی میں ہم نے کیا پڑھا؟ آپ دیکھیے یہ پوائنٹ صرف یاد رکھیے. اٹ از ناٹ نیسسری ٹو بائی ہارٹ اٹ اور اینی تھنگ. آپ کو یہ پکا یاد نہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کو سمجھ آ جائے اور قرآن میں پڑھنے آ جائے تو اتنا بس ہے. تو ریممبر جس حرف پر تشدید یعنی کہ شد آ جائے تو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے. شد یا تشدید والے حرف کو ہمیشہ پہلے والے حرف سے یعنی پہلے والے حرکات سے ملا کر پڑھیں گے. جس طرح سے سکون کو پڑھتے تھے اسی طرح. وائی؟ بیکاز ہاف آف تشدید از سکون. سکون جو تشدید ہے تشدید کا آدھا سکون ہے. تو جس طرح سکون کو پڑھ رہے تھے اسی طرح تشدید کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. پھر اس کو خود اس کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے. اس کے اوپر جو حرکات آ جائے, یہاں پر تو فتحہ ہے, اس حرف کو اس حرکات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. حمزہ با زبر اب, با زبر با, اب, اس طرح سے. یہاں پر دو حرکات دو آوازیں ہیں. دو حرکات یعنی کہ دیکھیے یہاں پر سکون بھی ہے, یہاں پر فتحہ بھی ہے. نیکسٹ پوائنٹ اس شدہ کو سختی سے یعنی ایمفسس سے پڑھیں گے. وائی؟ بیکاز اگر آپ وہاں پر تھوڑی سختی یا پھر تھوڑی دیر روکنا نہیں کریں گے تو نارمل حرکات کی آواز آ جائے گی. اب, ابھی, ابو, اس طرح سے. اب, ابی, ابو, اس طرح کی آواز چاہیے تو وہاں پر تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی. اینڈ دین نون اور میم. نون اور میم پر تشدید یعنی کہ یہ سائن شد آ جائے یعنی مشدد ہو نون اور میم تو وہاں پر غنہ کریں گے. نون کے اوپر تشدید آ جائے یا پھر میم کے اوپر تشدید آ جائے تو وہاں پر غنہ کریں گے. غنہ از نتھنگ بٹ ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنے کو غنہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ایگزامپلس دیکھیں گے تو اور واضح ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریپیٹ کریں. اب, 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 ابی, 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 ات, 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 اتی, 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 اج, 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 اجی, 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 اجو, 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 اجا, 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 اجی, 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 اجو, 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 ابن, 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 ابن,
أب 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 ابن 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 أب 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 باب 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 بب 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 تبا 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 تب 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 جب 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 جبي 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 جی یہاں پر مور حروف ہیں، ساتھ میں ایک فل ورڈ ہے، انشاءاللہ اس کی مشق کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فع 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 كوي 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 توا 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 سجي 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 عد 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 حب 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 حي 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 علي 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 إياك 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 يظن يظن يظن. یہاں پر دیکھیے، ریممبر ہم نے فرسٹ میں جب اس کے رولز کے بارے میں سیکھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ نون اور میم پر اگر شد یعنی تشدید آ جائے تو وہاں پر غنہ کریں گے، ہے نا. تو یہاں پر نون پر کیا ہے؟ تشدید موجود ہے، شد ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. غنہ از نتھنگ بٹ ناک میں آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر روکنے کو غنہ کہا جاتا ہے. تو لیٹ اس ریڈ دس اگین. آپ یہ غور کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یظن 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 ثم ثم ثم. جی یہاں پر میم پر شد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا.
اس کے ان دونوں حرفوں کے علاوہ یعنی نون اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے اور اس پر تشدید آئے تو غنہ نہیں ہوگا وہاں پر صرف نارملی پچھلے والے حرف سے اور خود سے ملا کر پڑھیں گے. صرف جب نون اور میم کے اوپر تشدید آ جائے تو وہاں پر غنہ کریں گے. نیکسٹ سیرت 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 سعرت 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 عطلت عطلت عطلت. جی اب یہاں پر صرف غنہ والے اگزامپلس ہیں تو غور سے دیکھ کر انشاءاللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات 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 الناس 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 منن 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 النور 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 ممن 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 عما 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 مما 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 وأما وأما وأما. جی الحمدللہ. اب ان کے قاعدے دیکھتے ہیں کس طرح سے قاعدے اگر کہنا ہو تو کس طرح سے کہیں گے. تو یہاں پر جیم ہے, جیم پر فتحہ ہے, فتحہ حرکات میں سے ہے, جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. نون پر تشدید ہے تو یہاں پر یہ نیو قاعدہ ہے, آپ غور سے سنیے. نون پر تشدید ہے تو اس کو پچھلے والے حرکات سے ملا کر اور خود سے ملا کر پڑھیں گے. ون مور پوائنٹ کہنی ہے آپ کو, یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا. غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں. جب بھی نون اور میم آ جائے اور ان کے اوپر تشدید ہو تو آپ کو 2 پوائنٹس کہنی ہے وہاں پر قاعدے میں. ایک تو تشدید ہے وہ اور اس کو پچھلے والے اور خود سے ملا کر پڑھیں گے, اور ایک کہیں گے کہ وہاں پر جو بھی نون ہو یا میم ہو اس پر تشدید ہے تو وہاں پر غنہ ہوگا. غنہ یعنی کہ ناک میں آواز کو روکنے کو غنہ کہا جاتا ہے. دن تا کے نیچے کسرتین ہے یعنی کہ 2 زیر ہیں, تو یہاں پر نارملی جس طرح سے تنوین کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھیں گے. وائی بیکاز یہاں پر تنوین کے بعد کون سا حرف ہے ہمیں نہیں پتا, تو اگر وہاں پر اگر پتا ہوتا تو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے کہ تنوین اور نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے, which you have studied in تختی نمبر 9 and 10. ابھی اور فیوچر چیپٹرز ہیں لیکن آپ نے 2 قاعدے سیکھ لی ہیں تنوین اور نون ساکن کی. جب بھی تنوین آئے تو نیکسٹ حرف دیکھیں, یہاں پر تو کوئی حرف نہیں ہے تو صرف نارملی کہیں گے کہ قاعدہ یہ کسرتین ہے, اتنا یہ منون ہے. اینڈ دین ون مور ایگزامپل لیٹس سی, یہی لے لیتے ہیں. جی حمزہ کے اوپر فتحہ ہے, حرکات میں سے ہے, جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. نون کے اوپر تشدید ہے تو پچھلے والے حرف سے
और खुद से मिलाकर पढ़ेंगे। खुद से यानी कि खुद के ये वाले नून के ऊपर क्या है, यहाँ पर फतहा है, तो अपने खुद साइन से मिलाकर पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। एंड देन नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा। नून की आवाज को नाक में थोड़ी देर रोकेंगे, इसको गुन्ना कहते हैं। अलिफ से पहले फतहा है, अलिफ मद्दा होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सीन के नीचे कसरा है, हरकत में से है, जल्दी पढ़ेंगे, ये मुतहर्रिक है। तो इंशाल्लाह रिविजन कर लेते हैं, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। आपको सिर्फ देखिए 3 पॉइंट्स याद होनी चाहिए इस तख्ती में। एक चीज कि जिस हुर्फ पर शद यानी तशदीद आ जाए तो उसे मुशद्दद कहा जाता है। एंड देन यू हैव टू रिमेम्बर कि तशदीद वाले हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पहले वाले हुर्फ से मिलाकर और एक उस खुद हुर्फ से पढ़ेंगे। एंड देन वन मोर पॉइंट इसके, जब भी तनवीन के यानी नून और मीम के ऊपर तशदीद आ जाए यानी शद आ जाए तो वहां पर गुन्ना करेंगे, नून की आवाज को नाक में रोकेंगे, इसको गुन्ना कहा जाता है। ये पॉइंट। एंड वन मोर पॉइंट, जस्ट टेक 4 पॉइंट्स। तशदीद को सख्ती से पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा वहां पर एम्फेसिस करेंगे ताकि डिफरेंस हो हरकत और तशदीद में। So this was today's lesson, तहरीर number 13. Very simple. आप अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आसानी करे। इंशाल्लाह दुआ पढ़ लेते हैं। ये तहरीर number 13 तजदीद का चैप्टर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह अगर कोई डाउट्स हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हैंड रेस कर लें, अगर ना हो तो इंशाल्लाह दुआ पढ़ लेंगे। जी इंशाल्लाह दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी क्लास की टाइमिंग्स 9 o'clock को होगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंशाल्लाह। सैटरडेज एंड संडेज 9 o'clock को होती है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।